اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، کافر تو کافر ہے، مسلمان اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں، حالانکہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا ہے وہ ایسا اقدام نہیں کر سکتا۔ کمزور ترین معیشت بھی ہو، مطلب سیرت نبوی میں آپ کو نظر آتا ہے کہ چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، آرام نہیں ہو سک رہا، اور کسی نے خودکشی نہیں کی۔ ایک صاحب ہے، اس کے پاس کل جائیداد ایک دھوتی ہے جو اس نے پہنی ہوئی ہے، آپ نے اس کی شادی کر دی، کوئی خودکشی نہیں کی، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں کیا کروں؟ پھر کوئی خودکشی ہوتی ہے، اپنے آپ کو مار لیا، بات ختم ہوئی، یہ بھی حرام ہے۔ لیکن ایک خودکشی ہے جو قسطوں میں ہے، قسطوں میں خودکشی، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اپنے آپ کو قتل کرنا، اس میں بہت زیادہ حد تک، ایک تو ہے نا جو جن کو شراب کی لت پڑی ہوئی ہے، یا ہیروئن کی لت پڑی ہوئی ہے، یا سگریٹ نوشی کی لت پڑی ہوئی ہے، یا کوئی نسوار کھاتا ہے، اس کے علاوہ بھی ایسی ایسی مصیبتیں ہیں جو انسان کو قسطوں میں ختم کر دیتی ہیں، اور باقاعدہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے انسان مر جاتا ہے۔ انسان ایک فطرت کا شاہکار ہے، اللہ تعالیٰ کی فطرت کا شاہکار ہے، اور یہ فطری کھانے جب تک کھاتا ہے اس وقت تک تو یہ کافی حد تک بہتر رہتا ہے، جب یہ غیر فطری کھانے کھاتا ہے تو پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم اپنی خوراک میں فطری کھانے کتنے کھاتے ہیں اور غیر فطری کھانے کتنے کھاتے ہیں۔ سبزیاں بی پازیٹیو، بی یا اے پازیٹیو خون، ان کا کوئی سیریس مریض ہے، کوئی بھائی کوئی دے سکتا ہو خون تو اس بھائی کا تعاون کر دو، اٹھ کر چلے جاؤ ان کے ساتھ۔ اچھا، اب کیا بات ہو رہی تھی؟ اب مطلب فطری کھانے یہی ہے نا کہ آپ سبزیاں کھا لیں، یا ہاں نا، سبزیوں کی حالت اتنی پتلی ہے کہ ان کو کیمیکل کے ساتھ کھاد دی جاتی ہے، اور اس کے بعد کیمیکل کی زہریں دی جاتی ہیں، اور جو ہمارا کسان ہے وہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ چڑیوں کے حساب سے، گراموں کے حساب سے نہیں ڈال دیتا ہے۔ میرے بزرگ تھے حاجی مقبول رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ ہماری بھینس مر گئی، ایک اور مر گئی، ہم بڑے پریشان کہ کیا وجہ ہے۔ ایک پڑوسی نے کہا کہ ہمارے چارے کو پانی لگا ہوا ہے تو آپ ہمیں چارہ دو، تو ہم نے کہا لے لو۔ چارہ لے کر گیا تو تھوڑی دیر بعد آ کر کہتا میری بھینس تڑپ رہی ہے۔ تو ہم نے اس کو کہا کہ جتنی تیل گھی گھر میں پڑا اس کو دو، اس نے دیا، اس کی بھینس تو بچ گئی، لیکن ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہماری بھینسیں کیوں مر رہی ہیں، اس کھیت کے چارے کے ساتھ مر رہی تھی۔ تو پھر ہم نے تحقیق کی کہ کیوں مر رہی ہیں، پتہ چلا پچھلے سال کی فصل کو زہر ڈالی تھی جو اب تک بھینسیں مار رہی ہے، بندے تو دور کی بات ہے۔ ملازم نے بے احتیاطی کی، زیادہ ڈل گئی اس سے، تو وہ فصل کٹ کر چلی گئی، اگلی فصل بوئی ہے، اس مٹی میں اتنی زہر ہے کہ بھینس مر رہی ہے، بندہ تو دور کی بات ہے۔ تو یہ بھی کیمیکل اور زہریں ہمارے جسموں میں جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد
یہ تو پھر بھی آرگینک ہے، چلو ہم سبزی کھا رہے ہیں، کسی نے بے احتیاطی کی ہوگی، کسی نے نہیں کی ہوگی. پھر جو اس کو پانی لگایا جاتا ہے وہ روٹین میں گٹر کا پانی چل رہا ہے. جو شہروں کے ارد گرد جتنی بھی فصلیں ہیں اس کو گٹر کا پانی لگایا جاتا ہے، ہر قسم کے کیمیکل اس میں ہیں. وہ پانی کہاں سے جاتا ہے؟ وہ کوئی گندگی فضلہ اس میں ہوتا تو ہم مان لیتے، اس میں تو بہت کیمیکل ہیں. ہم کتنے کیمیکل ڈال کر کپڑے دھوتے ہیں، کتنے کیمیکل سے واش صاف کرتے ہیں واش روم کو، کتنے کیمیکلز اور جو تیزاب کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں وہ سب اس میں گیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ سبزیاں گوئی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد چلے جاؤ جناب، یہ پھر بھی سبزی ہے، یہ پھر بھی بہت اچھی چیز ہے. جو جنک فوڈ ہم کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ڈرنک لیتے ہیں 100% کیمیکل. ڈبے والے دودھ اکثر 100% کیمیکل. ان کو گورنمنٹ کی طرف سے، عدالت کی طرف سے منع ہے کہ اوپر ملک نہیں لکھ سکتے، دودھ نہیں لکھ سکتے، کیونکہ 100% کیمیکل ہے. وہ کیمیکل سفید رنگ کا، اور اس میں مزہ اور وہ ڈالا ہوا ہے دودھ کا، اور آپ اس کو دودھ سمجھتے ہیں مگر وہ 100% کیمیکل ہے. بند ڈبے کے جوس کیمیکل کے بنے ہوئے. ہر چیز کا مزہ، اس کی خوشبو کیمیکل نے پیدا کر دی ہے. گھی، دیسی گھی، یہ جو آپ کو دیسی گھی کی مٹھائیاں نظر آتی ہیں اور روڈ پر خوشبو اتنی ہوتی ہے کہ گاڑی جام ہو جاتی ہے وہاں پر، یہ بھی وہی کیمیکل کی خوشبوئیں لگائی گئی ہوتی ہیں، باقاعدہ چھڑکی جاتی ہیں روڈ پر تاکہ لوگوں کو دیسی گھی کی خوشبو آئے. اور جو پزے ہم کھاتے ہیں اس میں جو وہ مایونیز بنتے ہیں اور جو چیزیں سب کیمیکل سے بنتی ہیں. جو ہم تیل کھاتے ہیں اس میں 2 یا 3 دفعہ کیمیکل ڈلتا ہے. ایک بار جب اس کو صاف کرتے ہیں تو بلیچ ڈال کر تیل کو صاف کیا جاتا ہے. اس سے پہلے جب سیڈ سے نکالا جاتا ہے تیل تو اس وقت پہلے کھال بن جاتی تھی، اب کھال سے بھی تیل نکالنے کے لیے کیمیکل ڈالا جاتا ہے. نمک ہم کھاتے ہیں تو اس میں آیوڈین کیمیکل ڈالا جاتا ہے. پانی پیتے ہیں اس میں منرلز کے نام پر کیمیکل ڈالا جاتا ہے. میں ایک چکی پر گیا، میں نے کہا کہ مجھے نمک چاہیے تو جس میں یہ کیمیکل نہ ہو. کہتا ہے یہ تو ہمیں پکڑ کر لے جائیں گے، اس کے بغیر تو نہیں ہے. تو میں واپس آنے لگا تو کہنے لگا ٹھہرو، وہ سموسے اور دہی بھلے والوں کے لیے میں نے الگ سے رکھا ہو، اس میں نہیں ہم ڈالتے، وہ لے جا. اس میں بھی مطلب آپ دیکھو کیمیکل. پھر نمک کو آیوڈین الگ لگتا ہے، اس کو دانے دار بنانے کے لیے الگ کیمیکل لگتا ہے کہ جب آپ ڈالو تو وہ جڑے نہیں، دانے دار رہے، اس کے لیے الگ کیمیکل لگتا ہے. مطلب ہر طرف کیمیکل ہی کیمیکل ہے. یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو قتل کرنے والی چیزیں، کیونکہ کیمیکل جاتا ہے پیٹ میں، وہاں سے واش کرنے کی جگہ 2 ہیں، فلٹر 2 جگہ لگتے ہیں، ایک گردے میں اور ایک جگر میں. وہ ہضم ہوتا نہیں معدے سے، کیمیکل معدے سے ہضم ہوتا نہیں، تو جا کر فلٹروں میں بیٹھ کر فلٹر خراب کر دیتا ہے. ہیپیٹائٹس اور گردے کا فیلور، یہی عام بیماریاں ہماری. اور جب گردے فیل، اور گردے کا کام تھا کہ آڑی تڑی چیز جسم میں نہ جائے، بیلنس چیز جائے. ہم تو ہر طرح کے کھانے کھاتے ہیں نا، گردے کا کام ہے صرف وہ چیز جانے دے جو آپ کو ضرورت ہے. ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو روزانہ 1 سیب کی ضرورت ہے. این ایپل ان اے ڈے کیپس ڈاکٹر اوے. لیکن آپ کو دوست نے پورا گلاس جوس کا پلا دیا، اب وہ بنا 10 سیبوں سے، آپ کو 10 تو نہیں چاہیے تھے. تو یہ جو 9 سیب ہیں جو اضافی آ گئے ہیں، یہ بری چیز نہیں، لیکن گردہ اس کو ڈرین کر دے گا کیونکہ آپ کی ضرورت نہیں. اتنی اچھی چیز ہے گردہ کہ وہ آپ کے جسم کو متوازن چیز بنا کر دیتا ہے، باقی سب ڈرین کر دیتا ہے. جب وہ خراب ہو گیا کیمیکل کے ساتھ تو پھر ہر چیز جائے گی. جب پہرے دار سو جائے گا تو چور بھی جائے گا. جب آپ کا خون ان بیلنس ہو جائے گا تو پھر اللہ معاف کرے وینوں میں بھی جمے گا، پھر ہیپیٹائٹس کیا بولتے دل کے مسائل بھی ہوں گے، پھر وہ
برین کے ہیمریج کے اللہ محفوظ رکھے، اور فالج کے اور ادھر ادھر کے، ان کو پھر خون کو پتلا رکھنے کے لیے بھی کیمیکل ہی لینے پڑیں گے. تو وہ ایسا چکر ہے. جیسے کوئی پوچھتا ہے تیرا گھر کہاں ہے، کہتا ہے مسجد کے سامنے. مسجد کہاں ہے؟ گھر کے سامنے. تو دونوں کہاں ہیں؟ آمنے سامنے. مطلب اس کے لیے کیمیکل چاہیے، اور کیمیکل علاج کے لیے پھر کیمیکل چاہیے. پھر انسان ایسے چکر میں جب دوائیوں پہ لگ جاتا ہے نا، پھر اس کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ سب خودکشی کی شکلیں ہیں، جس میں آپ قسطوں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں رب کے پاس. تو اس میں جو احتیاطیں ہو سکتی ہیں وہ یہ کہ کولو سے نکلا کوئی بھی تیل ہو جو پروسیس نہ ہوا ہو، جو آنکھوں کو بھلے اچھا نہ لگے مگر وہ استعمال کرو. گھر میں مسالے پیس کر استعمال کرو، نمک گھر میں توڑ کر پیس کر استعمال کرو. بازار کی چیزیں کم از کم لو، بازار کے کھانے مت کھاؤ. حتیٰ کہ سادہ طریقے سے جو تکہ کباب بناتے ہیں نا، وہ بھی اس پر تیزاب لگاتے ہیں تاکہ 15 منٹ کی بجائے 5 منٹ میں بن جائے. تیزاب، باقاعدہ تیزاب لگاتے ہیں، کیونکہ اس کو عزیز پیسہ ہے، آپ کی صحت نہیں. وہ پیسہ کمانے بیٹھا ہے، آپ کی صحت ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. اور جتنے زیادہ مزیدار کھانے ہوں گے اس کے دو نقصان ہیں. ایک تو مزہ بڑھانے کے لیے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں، اس میں وہ چائنی نمک ہو گیا، اجینو موتو وغیرہ، یا کچھ اور ہو گیا. دوسرا نقصان اس کا یہ کہ انسان زیادہ کھاتا ہے. مزیدار ہوگا تو زیادہ کھائے گا نا. اور مسلمان کو تو کہا گیا کہ تو تھوڑا کھا. تو اس لیے اپنے بچوں کو اور خود گھر میں جو پکے وہ کھانے کی عادت ڈالو. بازار سے بچو جتنا ہو سکتا ہے، اور جو چیزیں کھانے پکانے کے لیے گھر میں آتی ہیں وہ بھی خود تیار کرنے کی کوشش کرو. ہلدی خود لا کر کوٹ لیا کرو، نمک خود لا کر کوٹ لیا کرو، مسالے خود لا کر کوٹ لیا کرو. کیونکہ یہ جو مطلب بجا طور پر دال سستی اور اصل چنے کی دال سستی، چنے مہنگے. ہاں، ماش کی دال سستی، ماش مہنگے. حالانکہ ماش پر پروسیس ہوگا تو دال بنے گی، اس پہ مزدوری اور چڑھنی چاہیے. ایسی ملاوٹیں ہیں کہ الامان والحفیظ. تو جتنا بازار سے بچو اتنا زیادہ اچھا ہے. اپنی صحت کا خیال رکھو، اللہ واسطے جیو، اور اس کا خیال کرتے ہوئے صحت کا یہ نیت رکھو کہ میں اللہ کے دیے ہوئے ایک جسم کی حفاظت کر رہا ہوں تاکہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکوں. اللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا.